70 مرد 72 عورتیں پہلے آئیں. ہاں 70 مرد اور 2 عورتیں 72. اہل نجران کے تقاضے پہ گئی جماعت, انہوں نے دھوکہ کیا اور بیر معونہ میں سب کو شہید کر دیا. ایک بچے ان میں سے 69 شہید ہوئے. چن چن کے بھیجے تھے آپ نے کہ یہ نماز سکھاویں گے, یہ قرآن سکھلاویں گے, یہ مسائل سکھلاویں گے, یہ سب بھیجے چن چن کے. ان میں سے سب کو شہید کر دیا گیا, ایک بچے صرف. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ مدینے میں کوئی سکھلانے والا نہیں ہوگا, اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا بعثت معلما, جب آپ معلم بنا کر بھیجے گئے تو آپ نے معلم بنایا ہے, عالم نہیں بنایا صرف کہ عالم بنا دیا ہوں, یہ نہیں, عالم نہیں بنایا, آپ نے معلم بنائے ہیں. اس لیے کہ جو معلم ہے وہ عالم ضرور ہے, لیکن جو عالم ہے وہ پتہ نہیں معلم ہے یا نہیں ہے. اب امت کی حرکت, اس کی حرکت سے یہ ذکر لے کر پھر رہا تھا, یہ تقوی لے کر پھر رہا تھا, فسق و فجور دور ہو رہا تھا, غفلت دور ہو رہی تھی, یہ علم لے کر پھر رہا تھا, جہالت دور ہو رہی تھی. یہ ماحول بنا کہ اسلام کیا کہ مدینے میں آگے دیکھو اسلام, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده من غشنا فليس منا. تم چاہے دکانوں کا اسلام دیکھ لو, چاہے زبانوں کا اسلام دیکھ لو, اور چاہے ہاتھوں کا اسلام دیکھ لو کہ عزت محفوظ اور خون محفوظ. یہاں آ کے اسلام دیکھو. مولانا سر ہمدردی کسی نے کہا کہ جی اسلام کیسے پھیلے؟ فرمایا اسلام کا وجود تو ہو پہلے, پھر پھیلے اسلام. اس نے نماز پڑھ لی, اس نے زکوٰۃ دے دی, اس نے تجارت ٹھیک کر لی, اس کا معاشرہ درست ہو گیا, کسی کا اخلاق ٹھیک ہو گئے کہ نہیں. فرمایا کہ مدینے میں اسلام مجتمع تھا کہ ہر ایک میں ساری چیزیں ملتی تھی, ہر فرد میں ساری چیزیں, کہ پورا اسلام ایک آدمی کا سر سے لے کر پیر تک کہ یہ اسلام ہے. اب باہر سے آنے والا اسلام دیکھ رہا کہ تم بازاروں میں نکل جاؤ, تمہیں اسلام دکھلائی دے گا تاجروں کا. تو میرے دوستوں, عزیزوں, بزرگوں, جب اس نقل و حرکت کو اس بنیاد پر کیا جائے گا کہ پوری زندگی میں تبدیلی آوے, تو اللہ تعالیٰ اس دعوت کی محنت سے پوری زندگی میں تبدیلی لاوے گا. امت کی حرکت پر, امت کی حرکت میں اس کی صفائی ہے. ہوتا ہے نا, اس نے خنزیر گر کے مر جاوے, اس نے گدھا گر کے مر جاوے, اس میں پیشاب پخانہ ڈال دیا جاوے, لیکن جاری پانی ہے کہ تم اس جاری پانی سے چاہے تم اس کو پاک سمجھو اور اس سے پاکی حاصل کرو. طاہر اور مطہر دونوں صفتیں اس کی ہیں, چاہے جتنی غلاظت گری جاوے, یہ پانی جاری ہے. لیکن جو پانی ٹھہرا ہوا رکا ہوا ہے, اس پانی میں جو غلاظت گرے گی وہ قابل استعمال نہیں رہے گا پانی. آج امت کا یہی حال ہے. اس امت کی جمہوریت کی وجہ سے جہاں اس کے معاملات میں گندگی گری تھی وہ وہیں کی وہیں ہے, جہاں اس کی عبادات میں کمی آئی تھی وہیں کی وہیں ہے, جہاں اس کے معاشرے میں خرابی آئی تھی وہیں کی وہیں رہے گی. جب تک امت حرکت میں نہیں آئے گی, اس کے اندر پڑنے والی غلاظتیں وہ حرکت میں نہ آنے کی وجہ سے ختم نہیں ہوں گی, بلکہ اور فساد پیدا کریں گی کہ رنگ بو مزہ سب بدل جائے گا اس کا. ہاں میرا جو دوست بزرگوں, اس امت کی حرکت پر اس امت میں دین آئے گا, اس لیے کہ دین جب عموم میں آئے گا نا, پھر دین پہ چلنا آسان ہوگا. ورنہ ہماری محنت 4 مہینے کی, باطل کی محنت 12 مہینے کی. وہ فرماتے تھے جب تک محنت مکمل نہیں ہوگی نتائج برآمد نہیں ہوں گے. کوئی گشت کر لیتا, کوئی تعلیم کر لیتا, کوئی مشورہ کر لیتا, کوئی جماعت میں چلا جاتا. فرماتے تھے کہ جب کام کرنے والے تقاضوں کو دوسروں پر ڈالنے لگیں گے, جب کام کرنے والے تقاضوں کو دوسروں پر ڈالنے لگیں گے تو محنت ناقص ہو جائے گی, اور جب محنت ناقص ہوگی تو اس کا نتیجہ ناقص ظاہر ہوگا. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ناقص ہو جائے گا جب محنت دوسرے پر ڈالی جائیں گی. نہیں, جب محنت کے خود اپنے اوپر لی جائیں گی اور اپنی ذمہ داری کا احساس ہوگا. اس لیے میرے دوستوں, عزیزوں, بزرگوں,
اس امت کو یوں سوچنا، اس امت کے کسی فرد کا یہ سوچنا کہ میری نماز، میرا روزہ، میرا حج، میری زکوٰۃ، میرے اعمال، میرے معاملات، میری تسبیح، میرا ذکر، میری تلاوت، میرا معاشرہ، میرے اخلاق، میرا رہن سہن، میں جانوں میری قبر. یاد رکھیو بڑی سخت بات ہے، کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، لیکن کیونکہ بات حقیقت ہے، حقیقت ہے بات، اور میں ابھی تک سے نہیں کہہ رہا ہوں. ہاں، مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن کے مفسر ہیں، معارف القرآن لکھی ہے جو بہت معتبر تفسیر ہے، اس لیے کہ مفتی ہے لکھنے والا. ہاں، مفتی کا قول فتویٰ ہوتا ہے. مفتی صاحب نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ اس امت کی ذمہ داری کیا ہے، اور سورہ والعصر میں بہت واضح لکھا ہے، بلکہ خط، اس عبارت کا خط کھینچ دیا مفتی صاحب نے کہ امت اس سے غافل ہے. یہ لکھا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی کہ ہر انسان خسارے میں ہے. قسم ہے زمانے کی کہ ہر انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لاویں، جو ایمان لاویں، اعمال صالحہ کریں، تواصی بالحق کریں، تواصی بالصبر کریں. کتنی چیزیں ہوئی میرے دوستوں بزرگوں؟ 4 چیزیں ہوئی ہیں. صرف ایمان اور اعمال صالحہ نہیں، ایمان، اعمال صالحہ، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، یہ 4 چیزیں مفتی شفیع صاحب نے الگ الگ گنوائی ہیں، الگ الگ گنوائی، اور یہ فرمایا کہ جو آدمی صرف اپنی ذات کی فکر کر رہا ہے، صرف اپنی ذات کی فکر کر رہا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں کیونکہ تبلیغ کا مقصد نماز پڑھنا تھا، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں یہ مثال کا درج کر رہا ہوں، اس کی بات نہیں ہے، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، اور میں تو روزہ رکھ ہی رہا ہوں کیونکہ تبلیغ کا مقصد یہ ہے کہ کل میں نماز پر، روزے پر اور اعمال پر امت آ جائے، تو میں تو ملا سے کر ہی رہا ہوں، پھر مجھے کیا ضرورت ہے اس کی؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ جو آدمی یہ سوچ لے کہ میں اپنی ذات سے اعمال کر رہا ہوں، یہ میرے نجات کے لیے کافی ہے. مفتی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ جو آدمی اپنے متعلقین کی، اپنے دوست احباب کی، سب کی فکر نہیں کرے گا، سب کی فکر نہیں کر رہا ہے، اس نے اپنی نجات کا دروازہ بند کر لیا. اس نے کیا کر لیا؟ میرے دوستوں ایک دفعہ کہہ تو دو، اپنی نجات کا دروازہ بند کر لیا. یہ لکھا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں سورہ والعصر کی تفسیر میں. اس امت کو انفرادی طور پہ سوچنے کی اجازت ہی نہیں ہے. نہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تمہیں تو ہم نے بھیجا ہی اس کام کے لیے ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. میں یہ نہیں کہتا کہ باقی جو کام ہے نہیں، سارے کام سب کے کرنے کے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کسی کام کی تحقیر، کسی کام کی تذلیل، کسی کام کی تنکیر اور کسی کام کی تردید، یہ ہرگز مقصود نہیں ہے. یہ ہرگز مقصود نہیں ہے، معاذ اللہ. یہ نہ آئے ذہنوں میں، بلکہ یوں سمجھنا کہ جس نے اپنی انفرادی طور پہ جو عمل کر لیا وہ اس کی ذمہ داری پوری ہو گئی، وہ ذمہ داری پوری نہیں ہوئی.
جب تک وہ حرکت میں آ کر ان لوگوں کے پاس بذات خود نہ جاوے، بذات خود نہ جاوے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو میرے دوستو بزرگوں، خط وہاں لکھ کر بھیجا ہے جہاں آپ آدمی نہیں پہنچ سکتا تھا کہ تم خط لے کے فلاں کے پاس جاؤ، وہ اپنے ایلچی کو دے گا، وہ اپنے پی اے کو دے گا، پھر وہ بادشاہ کے پاس پہنچے گا۔ ورنہ بادشاہ کے پاس جماعتیں بھیجی ہیں، رستم کے پاس جماعت بھیجی، اور جماعت نے جا کے کیا کہا؟ جماعت نے جا کے یوں نہیں کہا کہ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، بلکہ جا کے یوں کہا ابتعثنا اللہ، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ کس نے بھیجا ہے؟ ہمیں اللہ نے بھیجا۔ یہ کہا جماعت نے جا کے صحابہ کرام کی، کیوں بھیجا ہے؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہمیں اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم تمہیں مخلوق کی عبادت سے نکال کر خالق کی عبادت پر اور دنیا کی تنگی سے نکال کر ہم تمہیں آخرت کی وسعت پر لے آئیں، اس لیے بھیجا ہے۔ دیکھیے امت، میرے دوست بزرگوں، اس کا یہ کام امت کے ذمہ کیا گیا۔ یہ مجھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک چیز مل گئی کھوئی ہوئی امت کی، یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ ہماری سب کا کام ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس انبیاء علیہ السلام ہمارا کام خود فرمایا، یہ چیز ہمارے درمیان میں رہنی چاہیے کہ یہ کام نبیوں والا کام ہے۔ گشت نبیوں کی سنت، امت کو سکھلانا اور خود چل پھر کے جانا، اوقات میں، ذل مجنہ میں، مینا میں، مدینے جو ہے مکے کے بازاروں میں، مکے کی نمائشوں میں، اور باہر سے قبائل کے آنے پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی ملا جو سب سے زیادہ قریش کے جو ہے مزاج سے اور ان کے انصاب سے واقف تھا، اسے ساتھ لے کر ایک غیر مسلم آپ کی روبری کے لیے پہلے ہی ملا، تو اس نے اس کے ذریعے سے آپ ایک قبیلے کے پاس گئے، اور سارے جتنے باہر سے آنے والے قبائل تھے حج کے لیے، ان کے ذریعے سے آپ کی دعوت باہر نکلی۔ آپ نے دعوت کے لیے انسانوں ہی کو ذریعہ بنایا ہے۔ قلم بھی اٹھے گا اور قدم بھی اٹھے گا، تو پھر ہمارے قلم کے ساتھ مجاہدہ ہوگا۔ اب جب یہ دونوں چیزیں بیک وقت حرکت میں آئیں گی تب کیونکہ میرے دوست بزرگوں، ایمان اور یقین نہ ہونے کی وجہ سے یعنی ہماری بات کے اندر قوت نہیں ہے، ورنہ ایمان والا قوت سے بات کہے گا تو وہ بات جو ہے مؤثر ہوگی۔ تو صرف اپنے ذات سے عمل کر لینے پر ہماری ذمہ داری پوری نہیں ہوتی ہے، بلکہ امت کو اس پر لانا ہماری ذمہ داری ہے۔ تواصی بالحق، تواصی بالصبر بھی اسی طرح ہیں جس طرح ایمان اعمال صالحہ۔ ایمان اعمال صالحہ دو چیزیں انفرادی ہیں، اور تواصی بالحق، تواصی بالصبر دو چیزوں کی ہر امتی پر، ساری امت کی ذمہ داری ہے کہ امت کو احکامات پر لاؤ اور امت کو ایمان پر لاؤ۔ تواصی بالحق، تواصی بالصبر، امت کے عقائد کا ٹھیک کرنا، چل پھر کر امت کے کلموں کو یاد کرانا۔ میرے دوستوں بزرگوں، نہ معلوم یعنی کوئی حساب ہی نہیں ہے کتنے لوگ بغیر کلمے کے دنیا سے روزانہ جاتے ہیں۔ ہرگز اللہ تعالیٰ کے یہاں سے جی کلمہ جانے والوں کی چھوٹ نہیں ہو جائے گی۔ کسی نے کلمہ نہیں یاد کیا، نہیں پڑھا جی، ہم انہیں پکڑیں گے، اور جن کے ذمہ کلمہ یاد کرانا کیا تو ان کو نہیں پکڑیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تو ان آیتوں نے بوڑھا کر دیا۔ سب سے زیادہ آپ شاہد تھے، روتے تھے کہ نبی جس دن کیا ہوگا جب ہم آپ کو ان کے سامنے اور ان کو آپ پہ گواہ بنا کے لاویں گے۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، ارادے کرو، نیتیں کرو۔ ابھی تک تو معاف فرما دے، ابھی تک تو ہمارا اس کام کے ساتھ کھیل کود ہی ہے۔ اور ابھی تو کام جو ہے وہ ہمارے تابع ہو کر چل رہا ہے۔ یہ گشت کریں تو گشت ہو، یہ تعلیم کریں تو تعلیم ہو، یہ مشورہ کریں تو مشورہ ہو، یہ 4 مہینے لگانے تو 4 مہینے ہو، یہ نقل و حرکت میں آنے تو نقل و حرکت ہو۔
ابھی تو کام ہمارے تابع ہے، ہم کام کے تابع نہیں ہیں ابھی. وہ تو جب ہم کام کے تابع ہوں گے نا تب کام اپنے اثرات دکھلاوے گا.